اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی آلہا اما بعد۔ توبہ آغوش رحمت ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پہ نادم و پشیمان ہو کر اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کا اعتراف کر کے رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے سے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جتنا انسان توبہ کرتا ہے اتنا ہی اس کے رزق میں، اس کی عمر میں اور اس کے کمالات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ رب العزت ہمیں توبہ کی طرف بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ایک پیغمبر اسلام کے زمانے کی تائبین کی واقعہ کو بیان کرنا ہے، جو ہم سب کے لیے امید ہے کہ روشنی اور ہدایت کا جو ہے وہ ثمرہ پیدا کرے گا، ہم سب کے لیے ہدایت کا باعث بنے گا۔ پیغمبر اسلام جب غزوہ تبوک پہ گئے تو 3 صحابہ پیغمبر ایسے تھے جنہوں نے غفلت کی اور پیغمبر کے ساتھ غزوہ تبوک میں نہ گئے۔ کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور حلال بن امیہ، یہ پیغمبر اسلام کے ساتھ غزوہ تبوک میں باطل کے خلاف لڑنے کے لیے نہیں گئے۔ اس کی وجہ کوئی ان کا شرعی عذر یا کوئی مشکل نہیں تھی، بلکہ سستی، کاہلی اور آرام طلبی کی وجہ سے پیغمبر اسلام کے ساتھ غزوہ تبوک میں نہیں گئے۔ لشکر اسلام مدینہ سے روانہ ہو گیا اور یہ تینوں پیغمبر اسلام کے ساتھ تشریف نہ لے جا سکے۔ نہ جانے کی وجہ سے یہ پشیمان بھی ہوئے، شرمندہ بھی ہوئے۔ اب جب پیغمبر اسلام غزوہ تبوک سے واپس پلٹے، یہ تینوں افراد یعنی کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور حلال بن امیہ، یہ تینوں افراد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنی زبان سے عذر خواہی کی اور ندامت کا اظہار کیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ایک حرف بھی کلام نہ کیا۔ تمام مسلمانوں کو حکم دیا پیغمبر اسلام نے کہ کوئی بھی ان سے کلام نہ کرے، یعنی ان تینوں افراد سے کوئی بھی کلام نہ کرے۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ لوگوں نے ان سے کلام کرنا چھوڑ دیا۔ ان کے گھر والے بھی پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، کیا ہم لوگ بھی ان سے دور ہو جائیں، ان سے کلام نہ کریں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تم لوگ بھی اگرچہ یہ تمہارے گھر کے افراد میں سے ہیں، لیکن تم بھی ان سے کلام نہ کرو۔ اب ظاہر ہے ہر شخص نے پیغمبر اسلام کے حکم کے مطابق عمل کیا، ان سے کلام کرنا ترک کر دیا۔ حتیٰ خانوادے نے بھی ان تینوں افراد سے، ان کے گھر والوں نے بھی کلام کرنا چھوڑ دیا۔ اب یہ شدید مشکلات کا شکار ہوئے، سوشل بائیکاٹ ہو چکا تھا مکمل، کوئی ان سے کلام نہیں کرتا تھا۔ اب انہوں نے نجات پانے کے لیے مدینہ کے قریب پہاڑیوں میں پناہ لے لی۔
اب یہ حالات تھے ان کے کہ پیغمبر کے حکم کے مطابق کوئی ان سے کلام نہیں کر رہا تھا، کہ انہی مشکلات کے درمیان میں ایک اور مشکل آ کھڑی ہوئی، اور وہ تھی کہ ایک عیسائی جو ہے قعب ابن مالک کی جو ہے وہ تلاش میں آیا، اور اس نے غم و اندوہ کی حالت میں اس کو دیکھا، اور عیسائی اسے تلاش کرتے اس کے قریب آیا، اور اس عیسائی نے سلطان غسان کا خط قعب کو دیا، جس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر تمہارے پیغمبر نے تمہارا بائیکاٹ کر دیا ہے تو تم ہمارے یہاں آ جاؤ، ہم تمہیں پناہ دیں گے، ہم تمہارے ساتھ سوشل زندگی گزاریں گے۔ یہ قعب جو ہے اس کے دل میں ایک انتہائی چبھن سی ہوئی، اور اس کا دل ٹوٹ گیا، اور کہنے لگا پروردگارا، نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ دشمنان اسلام میرے بارے میں یہ سوچنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ اب زندگی گزرتی رہی، حالات گزرتے رہے، یہ لوگ اسی طرح مدینہ کے قریب پہاڑیوں میں پناہ گزین رہے۔ ان کے رشتہ دار آتے، ان کے سامنے کھانا رکھتے اور چلے جاتے، ان سے کوئی کلام نہ کرتے۔ اور یہ تینوں جو ہے توبہ قبول ہونے کے یعنی مسلسل توبہ کر رہے تھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، پیغمبر اسلام کی شانہ بشانہ کفار و مشرکین سے لڑنے کے یہ نہ جانے پہ اپنی اس سستی اور کاہلی کی وجہ سے اس پہ ندامت اور پشیمان ہو کے اللہ کی بارگاہ میں مسلسل توبہ کر رہے تھے۔ مسلسل توبہ میں ان کا وقت گزر رہا تھا۔ اب جب زیادہ وقت گزرا تو یہ تینوں شخص جو ہے نا، انہوں نے آپس میں ایک بات کہی کہ جب ہمارے سے مدینہ کے ہر فرد نے سوشل بائیکاٹ کر دیا ہے تو کیوں نہ ہم بھی تینوں اکٹھے نہ رہیں، بلکہ ہم بھی جدا جدا ہو کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور ہم بھی تینوں آپس میں کلام کرنا ترک کر دیں۔ تو کہ پیغمبر کا حکم ہر ایک کے لیے تھا کہ ان تینوں سے یعنی تینوں سے کلام نہیں کرنی، تو یہ تینوں کے لیے بھی تھا کہ ایک دوسرے سے بھی کلام۔ سب جدا ہوئے، الگ الگ پہاڑیوں پہ جا کے بیٹھ گئے۔ پہاڑیوں کے دامن میں مسلسل گریہ وزاری، نالہ و فریاد، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے ندامت و پشیمانی کے آنسو بہاتے رہے کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری جو غلطی ہم نے کی ہے پیغمبر کے ساتھ جانے میں، جو ہم نے سستی اور کاہلی کی ہے، اس غلطی کو اللہ رب العزت معاف فرمائے۔ انتہائی ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، غمگین دل کے ساتھ، مکمل خالق و مالک پروردگار غفار و ستار العیوب پروردگار کے ساتھ اتصال کیا، توبہ کے لیے توبہ کی، تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، اور بطور قبولیت توبہ کی سند قرآن کی سورہ مبارکہ توبہ کی 118 نمبر آیت ان کے لیے نازل کی۔ وہ آیت یہ ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔
اور اللہ نے ان تینوں پر بھی رحم کیا جو جہاد سے پیچھے رہ گئے، یہاں تک کہ زمین جب اپنی وسعتوں سمیت ان پر تنگ ہو گئی تھی حکم پیغمبر کی وجہ سے، اور ان کے دم پر بن گئی تھی، یعنی ان کی جان پر بن چکی تھی، انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اب اللہ کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ جب دنیا کی کوئی پناہ گاہ نہ رہے تو اس وقت ایک عظیم پناہ گاہ ہے، اور وہ ہے رب العزت کی پناہ گاہ۔ تو اللہ کی طرف توجہ فرمائی اور توبہ کر لی۔ توبہ کی اس لیے کہ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ توبہ آغوش رحمت پروردگار ہے، یعنی تائب آغوش رحمت پروردگار میں چلا جاتا ہے۔ رب العزت ہمیں اپنی غلطیوں پہ، گناہوں پہ توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔